أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للعاملين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، ہم آج سلسلے کی 29ویں اور آخری تقریر میں آ پہنچے ہیں، اور میں آپ کی حسن سماعت اور آپ کے حسن عقیدت دونوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کی محنت اور آپ ہی کا تسلسل فکر تھا کہ جس نے مجھے آج اس منزل پہ پہنچایا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بفضل پروردگار الہی مالک مطلق اس سورے کو مکمل کرنے کے قابل ہوئے ہیں. میں اس تعلق سے ایک بات اور نہیں کر دوں. ظاہر ہے کہ یہ مجالس گزشتہ 3 سال سے یہاں منعقد ہوتی رہی ہیں، اور پہلے سال ہم نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتوں کو اپنی گفتگو کا محور بنایا تھا. دوسرا سال سورہ کوثر کے تعلق سے تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ سورہ ملک. یہ اس تسلسل کا یہ آخری سال تھا، اور بانیان مجلس کے جو بیرون ملک مقیم ہیں انہوں نے ان تقاریر کا اور اس سلسلہ درس کا انعقاد کیا. خدا ان کے مساعی کو مشغول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم معارف قرآنی سے آشنا ہو سکیں. یہ کوئی آسان امر نہیں تھا، یہ کوئی میرے لیے آسان مرحلہ نہیں تھا، بلکہ اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ جس وقت مجھ سے یہ کہا گیا اس لمحے میں نے ایک مرتبہ سوچا بھی کہ کیا میں کسی ایسے کام کا متحمل ہو سکتا ہوں کہ جہاں ابھی خود ذہن الجھا ہوا ہے، جہاں ابھی خود ذہن سوچ بچار پہ آمادہ ہے، اور جہاں خود ابھی ذہن پرسش کی منزل پر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں وہ
اپنے آپ کو بہرطور آمادہ نہ ہوتے ہوئے بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرتا. اس میں ایک صورت طلب علم کی تھی کہ شاید یہ خود میرے لیے ایسا موقع ہو کہ جس میں کچھ سیکھ سکوں. اور اپنے نوجوان سننے والوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی مرحلے پر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر دین اور دینیات، اسلام اور اسلامیات کے تعلق سے آپ جب تک آگے بڑھ کر سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ علم آپ تک نہیں پہنچے گا. اسی لیے اس کو اختیاری مضمون کے طور پر لیجئے اور اس میں کسی بندش اور کسی جبر کو داخل ہونے نہ دیجیے. میں قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے معزز سننے والوں کو، وہ یہ کہ اس کا کوئی وقت معین نہ کیجیے. ہم نے اپنی زندگیوں میں چونکہ اس الہامی کتاب کا ایک وقت معین سا کر دیا ہے، یعنی عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بچہ اگر صبح کو اس کی تلاوت نہ کرے تو بجائے اس کے کہ گھر والوں کی طرف سے یہ انکریجمنٹ ہو کہ ظہر کا وقت ہو تو تلاوت کی جائے، عصر کا وقت ہو تو تلاوت کی جائے، مغرب کا وقت ہو تو تلاوت کی جائے، عشاء کا وقت ہو تو تلاوت کی جائے، دیکھا یہ گیا ہے کہ ذرا سا اس تعلق سے شاید یا تو تفہیم کی کمی ہے یا سمجھنے کے تعلق سے سمجھنے میں کمی ہے. بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کا وقت اس کے لیے عین مناسب ہے. میں کہتا ہوں جہاں اس کے جلووں کا کوئی ایک وقت نہیں ہے وہاں قرآن کے تعلق سے کوئی ایک وقت معین کرنا گویا اس کے احکام پر پابندی لگانا ہے. قرآن اس کے حکم کی صورت ہے، قرآن اس کے علم کی صورت ہے، قرآن اس کے فرمان کی صورت ہے اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے. بلکہ میں ذرا سا آگے بڑھ کے ایک بات اور کہوں آپ سے کہ کوشش اس امر کی کرنی چاہیے کہ اس کو بحیثیت ایک ایسی کتاب کے اسٹڈی کیا جائے جو تمام علوم کا مخزن ہے، یعنی اس کو آپ ریفرنس بک کہتے ہیں، جس کو آپ حوالے کی کتاب کہتے ہیں. بالکل اس کتاب کو بھی اسی حیثیت سے جانیے جہاں آپ اس کو الہامی اور یوں سمجھ لیجئے کہ ریویلڈ بک کے خانے میں رکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ سے اتنا بلند ہو جاتی ہے کتاب کہ پھر فقط طاق پر نظر آتی ہے، اور جہاں طاق پر نظر آئے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ استفادے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. سورہ ملک کو پڑھتے ہوئے مجھے اس بات کا حتماً احساس ہوا کہ اتنی وسیع دنیا اور اس میں اس کے لامتناہی اختیارات، اور عالم یہ کہ مبارک ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے سورہ شروع ہوا، جہاں اس کی حکومت، جہاں اس کی ملکیت، ایک لفظ اور آگے جہاں اس کی مالکیت کا اعلان ہوا، اور سورہ ختم ہوا کہاں پر؟ جہاں پر اس کی رحمانیت باقاعدہ معلن بن گئی، اس کی رحمانیت کا اعلان کیا گیا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ آخری آیت ہے سورہ کی، کل میں نے تلاوت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس مالک ملک نے پرسش کی ہے اپنے بندوں سے جس پر اس کا فیض جاری و ساری ہے کہ دیکھو معدن و مخزن اس کی ذات ہے، ماوا و منبع اس کی ذات ہے، مصدر اس کی ذات ہے، ماخذ اس کی ذات ہے، پھر کاہے کو تم کسی اور میں وہ شے تلاش کرتے ہو جس کو دینے کے لیے دوسرا قابل ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے ایک پیرابل کو، ایک ایسی مثال کو رکھ چھوڑا جس کے متعلق یہ کہا کہ دیکھو ہم تمہاری کامن سینس کو اپیل کر کے اگر یہ سوال قائم کر دیں کہ وہ شے جس سے تمہاری حیات وابستہ ہے، اگر آنے واحد میں اس شے کو ہم مفقود کر دیں، تمہاری نگاہوں سے دور کر دیں، تمہاری دسترس سے دور کر دیں، تو وہ کون ہے جو اس شے کو دوبارہ تمہارے سامنے لے آئے؟ یہاں پر سورہ ختم ہو گیا۔ بیان کرنے والے بیان یہ کرتے ہیں کہ آخری آیت میں اس کو آپ اگر اہل بیت سے منسلک کر دیں تو، یا ان سے منسلک کر دیں جو اپنے آپ کو عرفانیات کی منزل پر باقی رکھتے ہیں، تو امام پنجم کا وہ قول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سے حتماً مراد صاحب عصر ہیں حضرت حجت، اور ہمارے پاس معصوم کا قول سند ہے، ہمارے پاس معصوم کا قول حتمی ہے، ہم اس قول سے ہٹ نہیں سکتے، اور جب ہم اس قول سے ہٹ نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم خود یہ جہاں کہہ دے ما جاء تعویل هذه الآیہ لا بد ان یجیب تعویلها، دیکھو یاد رکھو اس آیت کی ابھی تعویل نہیں آئی ہے، لیکن بالآخر اس آیت کی تعویل آنے والی ہے۔ سورہ ملک اس کی سلطنت، اس کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، اور کسی اور کے تعلق سے جو اسی کا نمائندہ ہے، یعنی مشیت الہی کا جو نمائندہ ہے، اس پر آ کے یہ سورہ ختم ہوتا ہے، اور ایسا سوال قائم کرتا ہے کہ جس کے لیے مفسرین نے کہا، خاص طور پر وہ کہ جن کی فکر مربوط ہے اہل بیت علیہم السلام سے، کہ یہ قائم آل محمد کے تعلق سے ہے۔ ایک مرتبہ بابا جب میں نے گزشتہ 2 سال سے ایک طریقے کو رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم اس طریقے کو میں نے کیوں رکھا، مگر میں نے انتہائی بچپنے میں ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب میرے قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ تفاسیر کی اپنی تقاریر کو اختتام پر پہنچاتے، تو میں خود چونکہ اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ ایک آخری دن وہ اپنی تقاریر کے تعلق سے جہاں سبب کرنا بھی ہوتا ہے اور جہاں مضمون کو انتہا پر پہنچانا بھی ہوتا ہے، وہاں پر ایک جشن کی سی صورت کو قائم کرتے، یہ میں نے دیکھا، اور میں نے اسی چیز کو شاید فالو کرنے کی کوشش کی ہے گزشتہ 2 برس سے، کہ جہاں اگر آپ کو یاد ہو آل عمران کی 80 آیتوں کا جب میں تذکرہ کر رہا تھا، تو آخری دن اپنی ظاہر کے تقاریر کے میں نے ان کے
شعری سرمایے سے جو ان کے فکر کا بہت اہم حصہ ہے، اس میں میں نے ایک طویل نظم آپ کی خدمت میں بعنوان توحید پیش کی تھی، اور جس کو یوں سمجھیے کہ انہوں نے بڑی ہی فکری مشقت کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سورہ کوثر کے تعلق سے بھی میں نے ان کی ایک طویل نظم بعنوان حوائے عالم عقلی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج میں جو بھی میرے پاس وقت رہ گیا ہے، ملک آپ کے سامنے ہے، سورہ آپ کے سامنے ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دست قدرت کے اعلان سے سورہ کا آغاز کرنے والے نے اپنے اس نمائندے کے تعلق سے سورہ کو اختتام تک پہنچایا کہ جس کی بارگاہ میں آج اپنے قبلہ گاہی کے شعری سرمایہ کو ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں اور کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، اور عنوان ہے اس کا صبح قریب۔ صبح قریب خود ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، یہ نظم حضرت حجت کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، تو میں اس کو دہرانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، آخری آیت کو ذہن میں رکھیے، اور وہاں سے ہم اپنی فکر کو مسلسل کریں گے، اور اس کا پہلا شعر خود بخود آپ کو منسلک کر دے گا اس فکر سے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے ایک بات کہ میں نے کبھی ذہن میں صبح قریب کو رکھ کر سورہ ملک کو چنا نہیں تھا، مگر جب سورہ ملک کے اختتام پر پہنچا تو میرے پاس اس سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھا آج کی تقریر کے تعلق سے کہ میں اس سرمایہ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ قومی سرمایہ ہے، قومی اثاثہ ہے، اور آپ ہی وہ قوم ہے جو اس کی بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ ہی کے حوالے کر رہا ہوں۔ آخری آیت آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ اگر وہ شے جس کو پانی کہا جاتا ہے آنے واحد میں، چشم زدن میں، اگر زمین کی تہوں کے حوالے کر دی جائے تو پھر کون ہے جو صاف اور شفاف اور نتھرا ہوا پانی تم تک لائے؟ کوئی نہیں ہے سوا اس کے اور اس کی ذات کے۔ سنیے، صبح قریب زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ آسماں قائم۔ اس ردیف کو ذہن میں رکھیے، اور یہ ہے قائم۔ ملاحظہ فرمائیے، زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ آسماں قائم، ازل کی صبح تھی، وحدت کا تھا سما قائم۔ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ آسماں قائم، ازل کی صبح تھی، وحدت کا تھا سما قائم۔ تجلیوں کا تسلسل تھا، نور تھا ہر سو، تھا علم حق میں محبت کا بوستا قائم۔ فضائے ہو میں بگولے وفا کے اٹھتے تھے، فضائے ہو میں بگولے وفا کے اٹھتے تھے، مکان عقل تھا ماں بین لا مکان قائم۔ کمال غیب میں چاہا یہ کنز مخفی نے، کمال غیب نے چاہا یہ کنز مخفی نے، شہود میں کوئی حق کا ہو رازداں قائم۔ مقام عقل و محبت میں صبح اول سے ہوا وجوب کا امکان میں ایک نشاں قائم۔ تنزلات میں آیا وجود پے در پے، بحسب کیف ہوا دار کن فکاں قائم۔ ہوائے کن سے کھلے ہیں گلے ریاض مراد، مقام ہو میں ہوئی ہستی جہاں قائم۔ صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا، صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا، کلام جس سے ہوئی بزم دو جہاں قائم۔ فضائے لا
تناہی پہ چھا گئی حرکت، حیات خلق ہوئی ہو گیا جہاں قائم. یہ ماہو انجمو خورشید و ارض و بحر و جبال جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں قائم. یہ ماہو انجم و خورشید و ارض و بحر و جبال جہاں تھی جس کی جگہ وہ ہوا وہاں قائم. نہال گلشن کن جب بہار پر آیا تو آب و دل سے ہوا ربط جسم و جان قائم. ملائکہ کا وہ مسجود اشرف مخلوق ہوا خلیفہ معبود وہ یہاں قائم. اسی طرح سے ہر ایک عہد میں بمرضی رب ہوئے شریعت حق کے نگاہباں قائم. ہر ایک مرضی معبود کا نمائندہ بقید وقت و مکان بعد امتحان قائم. ہر ایک مرضی معبود کا نمائندہ بقید وقت و مکان بعد امتحان قائم. کہیں تھا خون تمنا کہیں تھا خون جگر ہوئی فسانے الفت کی سرخیاں قائم. رہا یہ دور صفی سے وسیع خاتم تک پھر ان کے بعد ہوئے میر کارواں قائم. اس کو میں دہراتا ہوں اس لیے کہ بڑی عجیب فکر ہے صاحب، یہ بڑی عجیب فکر ہے. کہیں تھا خون تمنا کہیں تھا خون جگر ہوئی فسانے الفت کی سرخیاں قائم. رہا یہ دور صفی سے وسیع خاتم تک پھر ان کے بعد ہوئے میر کارواں قائم. چلے ازل سے کہاں وہ کہاں کہاں ٹھہرے کہاں کہاں ہوا اللہ کا نشا قائم. اگر کتاب ہے لا ریب امر رب ہے غیب یہی وہ غیب ہے ایمان رہے جہاں قائم. چلے ازل سے کہاں وہ کہاں کہاں ٹھہرے کہاں کہاں ہوا اللہ کا نشا قائم. مگر کتاب ہے لا ریب امر رب ہے غیب یہی وہ غیب ہے ایمان رہے جہاں قائم. جو ذات اول و آخر وہ ظاہر و باطن اسی دلیل سے ہے ربط داستان قائم. جو نور مظہر حق ہے وہ مظہر کل ہے یہی وجود کا ہے فیض جاویداں قائم. خدا کی ذات ہے قیوم امر حق قیم. خدا کی ذات ہے قیوم امر حق قیم ہے. ان حدود میں یہ بحر بے قرار قائم. اگرچہ ہیں پس پردہ مثال روح یقین رگے حیات میں لیکن رواں دواں قائم. اگرچہ ہیں پس پردہ مثال روح یقین رگے حیات میں لیکن رواں دواں قائم. وہ نور کوكب دری وہ ہے صبح قریب وہ نور کوكب دری وہ غیب صبح قریب بقدر ذوق نظر ہے عیان نہاں قائم. کمال عقل کو لازم نہیں زمان و مکان تلاش عقل میں لیکن زمان مکان قائم. بشر کے سلسلے سیر میں یہی ہے کمال کہ قسط و عدل کا مرکز ہو بے گمان قائم. ہر ایک طلب ہے غلط اگر نہیں کوئی مطلوب نہ ہو مکی تو رہے کس لیے مکا قائم. ہر ایک طلب ہے غلط کر نہیں کوئی مطلوب نہ ہو مکی
تو رہے کس لیے مقام قائم ہے اضطراب میں کیوں فکر دیگراں پہ نظر حدیث دوست میں ہے سر دل براں قائم ادھر چھپی ہوئی باطل کی قوت مضطر ادھر ہے مرکز حق پردے میں نہاں قائم حضور حق کا تقاضا فقط اقامت ہے قیام امر کا منشا کے ہاں یہی قائم خدا کے ساتھ محمد کا نام لینا ہے خدا کے ساتھ محمد کا نام لینا ہے اسی اصول پہ تا حشر ہے اذاں قائم یہ آئینہ وہ تجلی یہی تو ہے میرا یہ آئینہ وہ تجلی یہی تو ہے معراج حضور و غیب میں ہے قرب دو کما قائم یہی تو اول و آخر ہے معنی لولا یہی حقیقت محبوب جاویداں قائم اسی کی ذات مقدس میں اہل دل کے لیے دلیل ہستی مطلق ہے بے گما قائم اسی کی دم سے ہے اسی کے دم سے ہے دین کی رگوں میں تازہ لہو اسی قدم سے ہدایت کے ہے نشا قائم اسی کی برق نظر میں حیات کی تجدید ہے اس امید پہ میرا بھی آشیاں قائم جو انتظار کے قابل بنوں تو پھر کیا غم جو انتظار کے قابل بنوں تو پھر کیا غم رہیں یہ جیب و گریباں کی دھجیاں قائم نماز ادا میں کروں وہ کہ جس میں قصر نہ ہو نظر کی حد پہ ہو تیرا جو آستان قائم چراغ ہوش بجھا کر میں راہ تکتا ہوں خدا کرے رہیں یہ تجلیاں قائم رشید جلوہ طلب ہے نہیں ہے استقرار کہاں یہ مضطرب الحال اور کہاں قائم رشید جلوہ طلب ہے نہیں ہے استقرار کہاں یہ مضطرب الحال اور کہاں قائم ہر ایک عقل کی فریاد الاجل مولا ہر ایک عقل کی فریاد الاجل مولا ہر ایک قلب کی آواز علامہ قائم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الہی و سیدی و مولایا و ربی پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا کر جو بے روزگار ہیں انہیں روزی مہیا کر پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے ایک سورہ فاتحہ میں ملتمس ہوں اس کے لیے بمائے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر بانیہ نے مجلس کے مرحومین اور ان کے نام ہیں جن کے مرحومین کے تعلق سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے سید حسنین جعفری اور سید سبی احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے تمام مرحومین کے لیے اپنے سب خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان سوروں کے ثواب تمام مرحومین کی ارواح کو پہنچے اور انہیں جوار عین میں معصومین نصیب تاجیل پر نظر